باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 ہے. اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن اس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ جو اقوم ہے. اقوم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قیام، یعنی مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر ایستادہ ہے. موضوع جو میرا ہے آپ کو سب کو اطلاع ہوگی کہ موضوع ہے کہ مجالس میں خطاب میں اپنی جو مجالس وغیرہ کا خطاب ہوتا ہے اس میں کیا موضوعات پیش کیے جائیں. یہی موضوع ہے آپ کے پاس بھی، مجھے یہ دیا گیا اطلاع ہے آپ لوگوں کو اس موضوع کی. خیر کہ قرآن کے اندر مجالس میں کون سے موضوعات کو پیش کیا جائے، کس طرح سے سمیٹا جائے، اس گفتگو کو کس طرح سے پیش کیا جائے. بہرحال میں کوشش کروں گا. اور یاد رکھیے کبھی بھی کوئی تقریر، کوئی درس اس موضوع کا آخری درس نہیں ہوتا. کچھ پرانے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں اس کا جواب آپ کو ملتا ہے اور ڈھیروں نئے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. یہ موضوع جو ہے کہ مجالس میں کن موضوعات کو پیش کیا جائے، مجھے یہ لگتا ہے واضح کہ اس سے یہاں پر جو بیٹھی ہیں ہماری بچیاں اور بہنیں وہ ذاکرہ بننا چاہتی ہیں یا کچھ ذاکرائیں بھی ہیں اس میں سے. لہٰذا میں زیادہ ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن ذاکرات اور ذاکری کے عنوان سے 2 جملے کہوں گا کہ ذاکری اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ لگتا مجھے یہ کہ یہاں پہ ذاکرائیں بیٹھی ہیں اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں. ذاکر یا ذاکرہ جب تک عزادار کا احترام نہیں ہوگا اس کے دل میں اور ایک محبت نہیں ہوگی اور وہ ایتام آل محمد نہیں سمجھے گا کہ میرے سامنے آل محمد کے یتیم بیٹھے ہیں، اس وقت تک اس کی ذاکری کا بہت ایک اہم رکن مفقود ہوگا اور وہ صحیح سے مجلس کی تیاری، مطالب کو ذہن نشین کرنا اور مطالب کو ذہن نشین کروانا یہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائے گا. کیونکہ ذاکر کی روح کو جتنی قربت ہوگی ائمہ معصومین کی روح کے ساتھ، ذاکر کی روح کو جتنی قربت ہوگی رسول خدا کی روح کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا زیادہ وہ بہتر طریقے سے مطالب کو، نکات کو، مضامین کو اپنی خطابت کے، تقریر کے منتقل کر پائے گا یا کر پائے گی. تو سب سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اس سے پہلے کہ دیکھیں کیا چیز پڑھیں، کس طرح سے پڑھیں، کس طرح سے یاد کریں اس کو یا رٹیں یا پہنچائیں. سب سے پہلے کوشش انسان یہ کرے کہ اپنی روح کو نزدیک کرے ائمہ کی روح کے ساتھ اور اس کا وہی طریقہ جو صفات ہیں ان کے اندر اس کو وہ اپنائے. عبادتوں کی طرف توجہ، تکبر، خود پسندی، عجب سے دور رہے اور اگر بہت اچھی مجلس پڑھ پایا تو کہے کہ یہ سب خدا کا فضل ہے، لطف ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نماز اول وقت، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ. آپ ہاں یہاں پر بچیاں بیٹھی ہیں بہت ساری، مطلب گھر کا کام کر رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، روٹی پکا رہی ہیں، اگر تو گھر میں جو ہیلپ ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے والدین کی یا والدہ کی، اس دوران صلوات پڑھتی رہیں، قل ہو اللہ پڑھتی رہیں، انا انزلنا پڑھ کے حضرت حجت کو ہدیہ کریں. اس سے روح کے اندر ایک لطافت، پاکیزگی، طہارت آئے گی کہ جو انسان کو نزدیک کرے گی کس کے ساتھ؟ ائمہ کی روح کے ساتھ. بنیادی ترین عنصر ذاکری کا یہ ہے اور خدا کا فضل سمجھے، ایک خدمت سمجھے اور انعام سمجھے کہ جو ممبر پر بیٹھا ہے وہ یا کرسی پر بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے ذاکرہ. یہ بات ایک تو بات یہ ہو گئی. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف، کون سے قرآنی موضوعات کو پیش کیا جائے، کہاں پر؟ تقریر میں.
سب سے پہلے قرآن کا موضوع ہے کیا؟ خود قرآن کا موضوع کیا ہے؟ جو قرآن کا موضوع ہے، جو خدا چاہتا ہے قرآن میں بتانا، ہم کو بھی چاہیے کہ وہی چیز ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ چوتھے امام زین العابدین کی ایک حدیث ہے، بنیادی ترین چیز کیا ہے قرآن میں؟ چوتھے امام فرماتے ہیں ان القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ امام قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے اور قرآن امام کی طرف۔ یہ حدیث خود تشریح طلب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وقت لگے گا۔ اہم ترین چیز جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے وہ امام معصوم، ولی خدا، خلافت رسول خدا کا مسئلہ ہے، اور اس نقطے کی جانب قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ آپ جتنی بھی عبادتیں کر لیں، اگر آپ ولی خدا، خلیفہ رسول خدا سے متصل نہیں ہیں، یعنی وہ دروازہ کہ جس سے کہا ہے خدا نے یہاں سے اندر آ کر عبادت کرو، آپ کسی کے گھر میں جاتی ہیں، مسجد ہے، مسجد تو نہیں گھر ہے، گھر والا کہتا ہے اگر آپ اس دروازے سے آئیں اور آپ نے نماز پڑھی، وضو کیا تو میں اجازت دے رہا ہوں، اس دروازے سے آئیں میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، تو واضح ہے کہ آپ کی نماز روزہ سب باطل ہے، وضو آپ کا باطل ہے، تیمم آپ نے کیا باطل ہے۔ وہ شرط لگا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اس دروازے سے آؤ، یہ جو دروازہ میرے امام معصوم کے خلاف خلیفہ بلا فصل کا ہے۔ لہٰذا قرآن سب سے اہم ترین چیز جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ہے مسئلہ امامت، اپنی ربوبیت کے بعد، رسالت کے بعد جو مسئلہ ہے امامت کا۔ اب اس کے بعد پھر قرآن کچھ صفات کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، اب مجھے نہیں پتا کتنا زیادہ آپ لوگوں کو تجربہ ہے درس تدریس کا ان چیزوں کی، میں کس طرح سے بات کروں، کیونکہ سب سے پہلے درس میں یہ پتہ ہوتا ہے مدرس کو کہ اس کے سامنے کون بیٹھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پہلی دفعہ آپ کے سامنے ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے ابھی تک کن موضوعات کا مطالعہ کیا ہے، لیکن بہرحال خدا کی امید پر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک چیز بتاؤں، آج کل جو ایک چیز چل رہی ہے معاشرے میں کہ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور اگر ہم توضیح مسائل کو ہٹا دیں، بائی پاس کر لیں توضیح مسائل کو، اور خود قرآن کو سمجھنا چاہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، توضیح مسائل یہ کہہ رہی ہے، تو آپ قرآن کو لیں گے توضیح مسائل کو؟ سادہ سا ذہن کہے گا قرآن زیادہ اہم ہے، توضیح مسائل تو ایک غیر معصوم کی ہے۔ ٹھیک ہے، توضیح مسائل ایک غیر معصوم کی کتاب ہے، لیکن قرآن شریف آپ کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے آپ۔ حجت، کون سا معنی حجت ہے آپ کے لیے قرآن کا جو آپ اپنی عقل سے خود سمجھ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک روایت ہو ایسی جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، قرآن کی اس آیت پر اگر ایک قید لگا دے، اس قید کو آپ نہیں سمجھ رہی ہیں۔ مرجع ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کے سامنے آیت کا نچوڑ پیش کرتا ہے، مرحلہ عمل پر کہتا ہے اس آیت کا معنی جو تم سمجھ رہے تھے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے، کیونکہ میں نے ساری روایتوں کو چھانا ہے، چھان پھٹک کر تجزیہ و تحلیل کے بعد پیش کیا ہے۔ لہٰذا قرآن کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پہلے اس بات کو طے کرنا ہوگا کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کیا چیز واجب ہے، اب پھر آ کر قرآن میں اس واجب کی جس کو ہم توضیح مسائل سے سمجھ چکے اپنے مرجع کی کہ یہ چیز ہمارا مرجع واجب کہتا ہے، یہ چیز حرام کہتا ہے، اب حرام اور واجب اور حلال کو ہم نے مرجع سے سمجھ لیا، اس کے بعد ہمیں قرآن میں آ کر اس واجب کی یا اس حرام کی شدت کو دیکھنا ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ یعنی ہم براہ راست خود آ کر قرآن کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں مرجع کے فتوے کے ذریعے قرآن کی بہت سی آیتوں کو دیکھنا ہوگا۔ مثلا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک جگہ قرآن فرما رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ایثار کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دے دیتے ہیں، اگرچہ خود ان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہو، یہ دے دیتے ہیں اپنی چیز۔ آیت نازل ہوئی تھی، مولا کائنات کے گھر میں مہمان آیا تھا، مولا کائنات چراغ بجھا دیا اور اس طرح سے ظاہر کیا کہ وہ بھی روٹی توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ تو صبح کوئی آیت نازل ہوئی، رسول خدا آئے اور بہت خوش تھے کہ خدا تمہارے اس کام سے بہت خوش ہے جو تم نے کل رات کو کیا۔ اب یہ بات ہے صحیح ہے، مولا کائنات نے بھوکے رہے، جناب سیدہ بھی شاید لگتا ہے بھوکی رہی، اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے لا تجعل یدک کل البسط، اپنے ہاتھ کو صدقہ دیتے ہو پورا مت کھول دو، ولا تجل، اور اس کو مت رکھو کیا مغلولۃ الی عنقک،
اپنی گردن سے باندھ کے بھی مت رکھ لو، کسی کو نہیں دوں گا، اور نہ پورا ہاتھ کھول دو۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ اپنا مال بخش دیتے ہیں جتنی بھی تکلیف ہو انہیں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہاتھ کو نہ پورا باندھ کے رکھو گردن سے اور نہ پورا کھول دو۔ اگر پورا کھول دیا فتقد ملومہ محصورہ، ملامت کرو کہ اپنے آپ کو پورا مال دے دیا، میری ضرورتیں تھیں، بیوی بچوں کی تھی، اہل و عیال کی ضرورتیں تھیں۔ تو ہم انفاق، صدقہ ایک بہت بڑی صفت ہے۔ ہم مجلس پڑھنا چاہتے ہیں صدقہ، انفاق، خیرات پر۔ ہم انفاق کی حدود کو کیسے معین کریں؟ خوب توجہ کیجیے گا، میں اتنی کوئی مشکل بات نہیں کر رہا، آپ گھبرائیے نہیں۔ ہمیں اہل بیت کی زندگی میں پتہ لگا انفاق انفاق انفاق، صدقہ خیرات انفاق، قرآن کہہ رہا ہے انفاق کرو، صدقہ دو، انفاق کرو۔ ہم نے آ کر آیتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ اگر آپ کے اوپر تکلیف بھی ہو آپ صدقہ دے دیجئے، بچوں کا پیٹ کاٹ کے دے دیجئے، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے۔ ایک آئے گا کہے گا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے مت باندھو، اور نہ لا تجعلها کل البسط ولا تبسطها کل البسط، پورا ہاتھ مت کھول دو، ولا تجعلها مغلولة الی عنقک، باندھ کے مت رکھو گردن سے کہ آگے بڑھے ہی نہ، ولا تبسطها کل البسط، اور پورا مت کھول دو، درمیانہ ایک راستہ اختیار کرو۔ یہ آیت کہہ رہی ہے قربانی دیتے ہیں اتنی تکلیف میں کہ پورا کا پورا مال دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ آیت کہہ رہی ہے، لیکن ہمیں صدقہ کتنا کرنا ہے اور کتنا ہاتھ روکنا ہے، اس کی حدود کو ہم کہاں سے لیں گے؟ یہ سوال ہے۔ نماز عبادت ہے خدا کی، نماز پڑھنی ہے، سید الشہداء نماز پڑھی، آگے تیر کھائے، اصحاب شہید ہو گئے۔ ایک آتا ہے بندوق لے کے، پستول لے کے آدمی، اگر آپ نے نماز پڑھی تو پستول سے میں آپ کا کسی سے کہتا ہے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ سید الشہداء نے بھی تو شہید ہو گئے تھے، ہم بھی مر جائیں گے شہید۔ آپ کو اپنے توضیح مسائل کے حساب سے، پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ بہت اہم مسئلہ ہے، قرآن نے جن مسائل کو بہت زیادہ اس کی تاکید کی ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، آپ براہ راست قرآن سے لینا ہے آپ کو، یا قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرتے وقت دو چیزوں پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے، ایک احادیث اہل بیت، دوسرا آپ کے مرجع کا فتویٰ۔ اس کے بغیر قرآن کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر، ایک تباہی پھیل جائے گی، اور آپ غلط چیزیں منتقل کر دیں گی کس کی طرف؟ اپنے سننے والوں کی طرف۔ لہٰذا حدود ہونی چاہیے۔ پینیسلین، ایمپیسلین کا جب انجیکشن لگاتا ہے ڈاکٹر تو پوچھتا ہے آپ کو الرجی تو نہیں ہے؟ انفیکشن ہے بدن میں مریض کے، انفیکشن کو ختم کرنا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اگر الرجی ہوئی اس کو پینیسلین سے اور میں نے لگا دیا تو یہ مر سکتا ہے، اس کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے، لہٰذا انفیکشن کو رہنے دو، کوئی اور طریقہ اپناؤ۔ 3 دن بعد انفیکشن ختم ہو جاتا اگر میں پینیسلین لگاتا، لیکن اب 15 دن بعد ختم ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تکلیف تو نہیں ہوگی اس کو الرجی کی۔ لہٰذا ہمیں جب ہم میڈیسن کو یوز کر رہے ہیں تو ہمیں ایک فریم ورک کے اندر چلنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے یوز کریں۔ میڈیکل کی کتاب کھولی، جس کو انفیکشن ہے، تھروٹ انفیکشن ہے، فلاں انفیکشن ہے، اس کے پینیسلین بہترین ہے۔ ایج آپ کی کتنی ہے؟ اتنی، وزن اتنا ہے، اچھا یہ پینیسلین لگایا اور مار دیا اس کے انجیکشن، الرجی ہو گئی، اس کو مرنے کے قریب چلا گیا مریض۔ تو ہم ڈائریکٹ میڈیکل کی بک سے اس طرح سے نہیں جا سکتے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ میڈیکل کی بک اگر ایک کسی میڈیسن کو وہ کہہ رہی کہ اس کو دیا جا سکتا ہے نسخے میں لکھ کر، تو کس کو نسخے میں لکھ کر دیا جا سکتا ہے یہ پہلے طے کرنا ہے۔ میری بات واضح ہو گئی یہاں تک یا نہیں ہوئی؟ صحیح ہے، یہ کلاس ہے، شرمائیے نہیں۔ سوال جب کیا جاتا ہے یوجر فیہ 4 4 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے، السائل والمجیب والمستمع والمحب لہما۔ سوال جب کیا جاتا ہے 4 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور جو ان تینوں سے محبت کرے کہ ماشاءاللہ علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ سوال کرنے سے گھبرائیے مت، اور نہ ڈریے کہ میرے برابر والی میری ساتھی ہے، سہیلی آئی ہوئی ہے، کہیں گی اتنی سادی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نہیں، آپ سوال کیجئے، اور تاکہ اگر کوئی بھی اس میں شک و شبہ یہاں تک ہے تو پھر میں اس کو بتا کر صحیح طریقے سے پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ میں 2-3 سیکنڈ 4 سیکنڈ انتظار کر لیتا ہوں، کسی کے ذہن میں سوال اگر ہے تو پوچھ لیں۔ نہیں ہے، چلیں، تو یہاں تک ایک بات تو واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد قرآن کا موضوع کیا ہے؟ یہ پکی بات واضح ہے نا بالکل، یہ کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے؟ بہت کمزور سی آوازیں آئی ہیں مجھے۔ ایک تو یہ چیز ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ صلاحیت اور استعداد کو دیکھ کر، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آیت اگر آ رہی ہے روزے کی فضیلت میں، تو آپ روزے کی فضیلت کو بیان کرتے وقت فقہ پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اگر فقہ پر آپ کی نظر نہیں ہوئی
تو آپ آیت کو اس جگہ پر لے جا کر بٹھا دیں گی کہ جو آیت کی جگہ نہیں ہے. روزہ رکھا گیا, روزہ تقویٰ لاتا ہے, یہ لاتا ہے, ہم گھبراتے ہیں بیمار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ, توضیح مسائل کہہ رہی بیماری کا اندیشہ بھی ہے تو روزہ مت رکھو. لہٰذا ہم کو قرآن کے اندر جو موضوعات ہمیں پیش کرنے ہیں, روزے کا فرض کیجیے مسئلہ ہے تو ہمیں فقہ پر ہماری نظر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میں کہہ رہا تھا. بہت شکریہ آپ نے سوال کیا, خدا آپ کو جزائے خیر دے. اچھا, موضوع کیا ہے قرآن کا اور کن موضوعات کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے؟ قرآن کا موضوع کوئی کہتا ہے انسان ہے, کسی نے کہا مبدا اور معاد ہے. بہرحال اگر انسان ہے قرآن کا موضوع تو انسان کس حوالے سے ہے؟ انسان کو بھی کہا گیا کہ بھائی تم وہاں سے خلق کیا گیا, تم نہیں تھے, زندگی ایسے گزارنی ہے, تمہاری زندگی کے درجات یہ ہیں, مراحل یہ ہیں, مر جاؤ گے, قبر, قیامت, پل صراط اور یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے, تو انسان ہے موضوع اگر, تو انسان سے متعلق کیا چیز ہے؟ مبدا اور معاد, یعنی کہاں سے انسان آیا اور کہاں پر جائے گا. تو قرآن کا موضوع کیا؟ انسان اور اس کی فلاح, اس کی بہبود. کون سی فلاح اور کون سی بہبود, کون سی بہتری؟ اخروی زندگی بھی اور دنیاوی زندگی بھی. ہمیں لہٰذا ان موضوعات کو چننا ہے. ایک بات یہ واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو آپ نے محترمہ نے ہمارے بتایا یا جس کی طرف اشارہ کیا کہ مخاطب کی, سامعین کی استعداد کو دیکھنا ہے. سامعین کی استعداد کے ساتھ ساتھ اپنی استعداد کو بھی دیکھنا ہے. مطلب مثال, اب آپ بچیاں بیٹھی ہیں یہاں پر بہت ساری ہماری, تو ان کے لیے مثال دوں ان کے مطابق کہ ابھی بچی 6-7 کلاس میں آئی ہے, اس نے چائے بنانا سیکھی ہے اور آملیٹ بنانا. وہ خود سے چپکے سے باورچی خانے میں جائے اور کوئی مشکل سا کھانا مثلا بریانی پکا لے, نہیں پکا سکے گی. وہ آملیٹ بنایا سکھایا اس کی ماں نے اس کو, اس کی ماں نے اس کو چائے بنانا سکھائی ہے. تو جہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ سامنے والے کی استعداد کیا ہے, یعنی میں بریانی بہت اچھی پکا سکتی ہوں, آپ سوچ سکتی ہیں, لیکن یہ شخص نہیں کھا سکتا تو میں اس کو بریانی پکا کر نہیں دوں گی. ایک مرتبہ یہ ہے کہ مجھے میری ماں نے بریانی پکانا سکھائی ہی نہیں ہے, لہٰذا جو چیز میں, جس چیز کو کیپیسٹی ہے میری, گنجائش ہے میری, میرا علم اس کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, تو مجھے اپنی استعداد کو بھی دیکھنا ہے اور گفتگو کو اسی حد تک پھیلانا ہے کہ جہاں تک میری علمی استعداد اور میری علمی صلاحیت مجھے اجازت دے. یہ بات ہو گئی کہاں تک؟ مخاطب کے لحاظ سے, سامعین کے لحاظ سے بھی, اور متکلم اور مقرر کے لحاظ سے. اب قرآن کے اندر کس چیز کے کون سے موضوعات ہیں؟ عبادات ہیں, انفاق ہے, غصے کو کنٹرول کرو, چلو کیسے, بیٹھو کیسے, تکبر مت کرو, محفل میں کیسے جاؤ, کھانا کھاؤ کسی تو کیا کرو, والدین کے کمرے میں جاؤ, دروازہ نوک کر کے جاؤ. چھوٹے ترین مسائل سے لے کر نازک ترین مسائل سے لے کر بڑے بڑے مسائل قرآن کے اندر موجود ہیں. اچھا, قرآن تبیان کل شیء, ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, خدا فرما رہا ہے ہم نے اس کتاب میں کسی بھی قسم کی تفریط نہیں کی ہے. تفریط کا مطلب کیا ہے؟ کمی, چھوڑا نہیں ہے. اردو کا بہت عام سا جملہ ہے, کسر نہیں چھوڑی ہے کسی چیز کی. آپ قرآن سے بات کیجیے, قرآن میں تو ہے, آپ دکھائیے کہاں پر ہے کہ اگر آستین آپ کی کھسک گئی پیچھے جان بوجھ کے, اب وہ فتویٰ اپنی جگہ پر, کھسک گئی آپ کی نماز باطل ہے. کہاں ہے کہ خواتین کے اگر بال نکل آئیں تھوڑے سے تو نماز باطل ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں ہے قرآن میں. خدا تو فرما رہا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء, کوئی بھی چیز کم نہیں چھوڑی ہم نے, کسی چیز کی کسر نہیں چھوڑی. نہیں ہے نا قرآن میں, فضول کی بات ہے یہ, مرجع غلط کہتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں اصول کافی میں, استنطقوا القرآن ولن ينطق لكم, بلواؤ قرآن کو اگر تم لوگ وارث قرآن ہو. قرآن تم سے کبھی گفتگو نہیں کرے گا. ولن ينطق لكم, قرآن تم سے کبھی گفتگو نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اب یہاں سے میرا جملہ ہے اور پھر حدیث ختمی مرتبت کی کہ رسول خدا قرآن کو اس طرح سے چھوڑ کر گئے ہی نہیں ہے جس طرح سے ہم اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں. رسول خدا قرآن کو چھوڑ کر گئے, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اہل بیت اور قرآن. آپ کہہ رہے ہیں قرآن قرآن, اگر قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ نصیحت لو قرآن سے, تو بہت ہی کم آیات ہیں جہاں پر نصیحت لے سکتے ہیں ہم قرآن سے. ٹاپک اتنا یہ لمبا ہے کہ اس کو میں کتنی چیزوں کو کور کروں مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن بہرحال قرآن مسلسل, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا سورہ اسراء کی 9ویں آیت, قرآن امام معصوم کی طرف ہدایت دے رہا ہے. قرآن آپ سے کہہ رہا ہے, آپ گویا کہ کہہ رہی ہیں
قرآن سے پردے کے مسئلے کیسے نکالیں, نماز کا مسئلہ کیسے نکالیں, فلاں چیز کیسے نکالیں, فلاں چیز کیسے نکالیں, یہ ڈھیروں مسائل ہیں, کچھ بھی تو نہیں ہے قرآن میں. تو پھر قرآن کیا ہدایت کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہے. تمہارا ولی اللہ ہے اور صاحبان ایمان ہے, وہ جو صفات ہیں ان کی. آئے مباہلہ دیکھو, آئے تطہیر دیکھو, مودت قربہ دیکھو. اب قرآن کو لے کر جاؤ تم اہل بیت کے پاس, تب قرآن تمہیں اپنی اصلی تصویر دکھائے گا. لہٰذا یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ قرآن سے موضوعات کو نکالتے وقت اہل بیت کی احادیث ہمارے سامنے ہو. مولا واضح فرما رہے ہیں کہ استنطقوا القرآن, بلواؤ نا قرآن کو. وَلَن يَنطِقَ لَكُمْ, تمہارے لیے نہیں بولے گا قرآن. کیوں نہیں بولے گا؟ کیونکہ تم لوگ صاحب قرآن نہیں ہو, تم قرآن کو اپنی عقلوں کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہو. لہٰذا ایک یہ نکتہ ہمیں اہل بیت کی روایات کو دیکھنا ہوگا. اب دیکھیں, بہت ہی میں بس ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ہم تقریباً 4 بجے ختم کر دیں اپنی گفتگو, کچھ سوالات آپ سے لے سکیں. کیا بات کی یہاں تک؟ مبدا اور معاد ہے ایک چیز, اور مبدا و معاد کس کی؟ بھیڑ بکری کی نہیں. ایک بکرا جو میری گلی میں چر رہا ہے وہ بھی کبھی نہیں تھا اور پھر وہ مر جائے گا, اس کے لیے پورے صراط نہیں ہے, اس کے لیے حساب کتاب نہیں ہے. مبدا و معاد انسان کا, توحید, رسالت, حساب کتاب, ترازو لگایا جائے گا, یہ تمام چیزیں انسان کی ہیں. لہٰذا انسان سے متعلق ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اب آئیے پہلے ہم علم کو لوکیشن اس کی معین کریں, علم کی, کیونکہ ہم قرآن سے وہ چیزیں نکالنا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے فائدے کی ہوں. ہم ایک دفعہ قرآن سے نکالتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, وہ خدا وہی ہے 6 دن میں جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور عرش پر جا کر حالت استوا میں, بیلنسڈ, ایک توازن کی حالت میں جا کر وہ چلا گیا. اب اس آیت کو میں کیا بتاؤں گا, یہ آیت کس کام کی ہے میرے سننے والوں کے لیے؟ اگر حوضہ علمی قم اور نجف بھی ہو تو وہاں پر یہ ایک علمی کیفیت رکھتی ہے. مجلس جب میں پڑھ رہا ہوں یا درس دے رہا ہوں تو درس اور مجلس میں وہ موضوعات ہو کہ جو انسان کو اس کی ذمہ داریوں کی طرف لے کر جائیں, اس کی روح میں طہارت کو ایجاد کریں, فروع دین یا اصول دین کی طرف لے کر جائیں, محبت اہل بیت کو بڑھایا جائے, یہ سب چیزیں ہوں. لہٰذا مجھے سب سے پہلے دیکھنا ہوگا. اور ایک جملہ معترضہ, یعنی یہ عربی گرامر کا جملہ معترضہ ہے, وہ جملہ معترضہ نہیں جو کہیں گے آبجیکشنیبل ہے, کہ ہماری یہاں ایک چیز چل چکی ہے کہ فضائل کا کیا فائدہ اور یہ سب. تو ہماری جو بہت سارے لوگ ہیں جو دیندار ہیں, نماز روزہ کرنے والے, وہ کہتے ہیں فضائل پڑھ دیے تو کیا فائدہ ہوا. دیکھیے, بنیادی چیز آپ کی فضائل اہل بیت ہیں. خدا کو آپ کی نماز نہیں چاہیے, خدا کو آپ کی وہ نماز چاہیے جس کی بنیاد محبت اہل بیت پر. محبت اہل بیت خود ایک قیمتی مقولہ ہے, ایک پریشیس فینومینا ہے, بہت قیمتی چیز ہے. روایت ہے کہ تم میں سے جس کی محبت اہل بیت جتنی شدید ہوگی, مرتے وقت اس کی روح اتنی آسانی سے نکلے گی. تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا اپنے کہ محبت اہل بیت ضرور ہو, کیونکہ پروردگار عالم نے سب سے بنیادی ترین چیز جس کو رسالت کے مقابلے میں قرار دیا ہے قرآن میں, وہ کچھ نہیں ہے مگر محبت اہل بیت. آپ ترازو دیکھیے نا خدا کا, ادھر رسالت کو رکھ رہا ہے آیا مودت میں, قل لا اسألکم علیہ اجرا, کچھ نہیں چاہیے مجھے, کوئی رسالت کی برابری کر نہیں سکتا, الا المودۃ فی القربہ. تو جو رسول خدا کی رسالت کے برابر چیز آ رہی ہے, میں اس کو کہوں کہ بس ہماری قوم کو افیوم دیا جا رہا ہے, اوپیم افیم دے کر سلایا جا رہا ہے فضائل کے ذریعے, ٹھیک ہے, جس کی نیت سلانے کی خدا جانتا ہے, لیکن یہ قرآنی موضوع ہے. محبت اہل بیت بنیادی ترین چیز ہونی چاہیے ہماری مجالس میں اور درس میں, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اب چلتے ہیں, ایک آگے ایک روایت ہے, اصول کافی میں ایک باب ہے, باب فضل العلم, علم کی فضیلت کا باب ہے کہ علم کی کیا فضیلت ہے. اس میں رسول خدا تشریف لائے ختم مرتبہ مسجد میں, تو دیکھا کہ ایک شخص ہے اور لوگ اس کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے. کہا کہ ما ہذا, یہ کیا ہو رہا ہے سب, یہ کیا سلسلہ ہے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ علامہ ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ علامہ کیا ہوتا ہے. اب رسول خدا کو پتا تھا علامہ کیا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ تم کس کو کہتے ہو علامہ. کہا کہ
یہ شجرہ نسب جانتا ہے عرب کے، تاریخ جانتا ہے کون سی جنگیں کب ہوئی، انصاب جانتا ہے کون قبیلہ کہاں سے نکل کے آیا، اشعار جانتا ہے جاہلیت کے، اور عرب کی سے بہت سارے تمام جو چیزیں تھیں اس کی معلومات ہیں۔ رسول خدا نے کہا ھذا علم، یہ وہ دانش ہے، یہ وہ دانائی ہے کہ لا ینفع علمہ، کہ جو اس کو پہچانے گا اس کو یہ فائدہ نہیں دے سکتا، ولا یضر من جہلہ، جس کو یہ نہیں پتہ ہوگا اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گا۔ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ کس نقصان کا باعث اور کس فائدے کا باعث؟ یعنی قبر قیامت تمہارے دین کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ انما العلم ثلاثہ، علم 3 طرح کے ہیں، لہٰذا ہمیں کیا نکالنا ہے قرآن سے؟ سب سے پہلے وہ چیز کہ جو لوگوں کے لیے علم بڑھانے کا باعث بنے اور ان کے مبدا و معاد کے کام آئے۔ البتہ قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کے مبدا و معاد کے کام نہ آئے، لیکن میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں بات روشن ہو سکے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو انما العلم ثلاثہ، علم 3 طرح کے، آیت محکمہ اور فریضۃ عادلہ اور سنت قائمہ۔ سب سے پہلے کیا ہے علم؟ وہ آیت ہے جو محکم ہو، وہ فریضہ ہے جو عادلہ ہو، اور وہ سنت ہے جو قائم ہو۔ آیت محکمہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیت جو واضح ہو۔ آیت محکمہ سمجھنی ہے آپ کو، سورہ آل عمران کی 6 آیت کو جا کر مطالعہ کیجئے کہ جہاں پر خدا محکم اور متشابہ آیات کی بات کر رہا ہے۔ یعنی علم کیا ہے؟ وہ آیت جو آپ پڑھیں تو واضح طریقے سے آپ کو بتا دے کہ فلاں چیز کی اتنی اہمیت ہے۔ آیت تطہیر آپ پڑھیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ خدا نے اہل بیت کو پاک کیا ہے، واضح۔ آپ آیت مباہلہ پڑھیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ نبی کریم کچھ لوگوں کو لے کر گئے تھے، یہ سلسلہ ہوا تھا۔ آپ فرض کیجئے کہ مال یتیم کھانے کی آیت پڑھیں، الذین یأکلون اموال الیتیم ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اس وقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ واضح ہے آیت محکمہ۔ اگر کسی بھی مجلس میں پڑھی جائے گی، کوئی شخص، الحمدللہ اس معاشرے میں بہت ہیں یتیموں کا مال جو غصب کر کے بیٹھے ہوئے، تو ان کو ایک جھٹکا لگے گا۔ اگر کہا جائے کہ اذا تداینتم بدین فلیکتبوا، جب قرض لو تو لکھ لیا کرو، واضح ہے۔ میں نے آپ سے قرض لیا 500 روپے دے دیجیے، آپ نے کہا مولانا لکھ کر دے دیں، میں نے آپ کو لکھ کر دیا اپنے ہاتھ سے اور سائن کر دی، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، ویل للمصلین، وائے ہے، تف ہے، افسوس ہے ایسے نمازیوں پر کہ جو یراؤن، ریا کی خاطر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ واضح بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو علم کیا ہے؟ آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ نماز اگر یہ پڑھے گا تو خدا کہہ رہا ہے، توضیح مسائل کہہ رہی ہے کہ نماز باطل ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے ویل، وائے ہے ان نمازیوں پر۔ یا فرض کیجئے کہ آیت ہے ویل للمطففین، تولنے والوں پر تف ہے، خدا کہہ رہا ہے وائے ہے، ناکامی ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں پر، تولنے والوں پر۔ کون سے تولنے والوں پر؟ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے کوئی چیز تول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں پورا 1 کلو دینا، 4 دانے چاول کے زیادہ ڈالو، دیکھو دوبارہ چیک کراؤ ہے یا کہ نہیں ہے، پورا 1 کلو لیتے ہیں جب چاول اور دال خود خرید رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اذا کالوہم ووزنوہم، جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو خسارے کے ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ ہر جگہ پر ہے۔ میں آپ کے گھر آیا، آپ نے مجھے چائے نہیں پلائی، نہایت ہی بد اخلاق تھے یہ مومن، چائے تک کے لیے نہیں پوچھا، یہ نہیں کیا۔ جب آپ میرے گھر میرا کوئی دوست آیا تو میں نے چائے نہیں دی، اور میں کہہ رہا ہوں بھائی معلوم ہے کہ چائے اس لیے نہیں دی کہ میں جانے والا تھا، میرے گھر میں گیس نہیں تھی، تو آپ نے اپنے لیے توجہ کی، دوسرے کے لیے بھی توجہ کیجئے۔ جو چیز آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں دوسرے کے لیے بھی وہ چیز سمجھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز علم دے رہی ہے سماج کے حوالے سے ہم کو۔ لیکن بعض چیزیں ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ فرض کیجئے کہ قرآن کی آیت ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، دو ایک دریاؤں کے بیچ میں ایک برزخ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں جا کر روایت دیکھنی پڑے گی، آیت کو دیکھنا پڑے گا، ائمہ معصومین نے کیا فرمایا ہے، ہمارے مفسرین نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت محکمہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے وہ آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ یہ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ پکی بات ہے۔ مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تشابہ، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس چیز کی جانب بات فرما رہا ہے پروردگار عالم، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے امام اس کو تشابہ سے نکال لیں، ایک ایسا جملہ فرمائیں کہ ہم کہیں ہاں اب یہ محکم ہو گئی، لیکن اگر آیت کو دیکھیں آپ تو نہیں سمجھ میں آ رہی کس کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، فریضۃ عادلہ، وہ چیز جو فرض ہے، جو واجب ہے آپ کے اوپر، عادلہ، عادل کس کو کہتے ہیں کہ جو نہ دائیں کی طرف جھکاؤ نہ بائیں کی طرف. عدل عن الطریق جب کہتے ہیں رستے سے مڑ گیا، عدول کر لیا. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے تھے آغا محسن حکیم کی، ہم نے عدول کیا، آغا خوئی کی طرف آ گئے، ہم آغا گل پیگانی کی طرف آ گئے، آغا فلانی کی طرف آ گئے. عدول وہاں سے کسی اور کی چیز کی طرف مڑ جانا. وہ فریضہ جو عادلہ ہے، یعنی کیا مطلب عادلہ ہے؟ یعنی یہ دائیں کی طرف نہ مڑ رہا ہے نہ بائیں کی طرف. وہ فریضہ جو واضح ہے دین میں وہ. اور سنت قائمہ، نبی کریم کی، معصومین کی وہ سنت کہ جو مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر موجود ہے، مشکوک نہیں ہے. وہ سنت، علم، رسول خدا فرما رہے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ فضل ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر میرا مرجع تقلید، اس کو یہ 3 چیزیں پتہ ہیں، لیکن میرا مرجع تقلید جو ہے وہ آرتھوپیڈک سرجن بھی ہے، ان کی تقلید کیجیے آپ. سب کچھ آتا ہے، فقہ آتا ہے، قرآن حدیث آتا ہے، سب کچھ، عقائد، کلام، تفسیر، فلسفہ، عرفان سب آتا ہے، لیکن یہ آرتھوپیڈک سرجن بھی ہے. تو یہ بہتر ہوئے نا اس مرجع تقلید سے جو آرتھوپیڈک نہیں ہے. نہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں یہ فضل ہے. ایک چیز اس کے پاس ایسی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ اس کی علمی صلاحیت میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اس کے علاوہ جو چیز ہے فضیلت ہے. ایک مرجع تقلید ہے، اس کو ہوائی جہاز اڑانا آتا ہے، تو یہ فضل ہے، اس کا برتری ہے اس مرجع تقلید کی نسبت کہ جس کو ہوائی جہاز اڑانا نہیں آتا. لیکن یہ بنیاد نہیں بن سکتا اس بات کی کہ میں کہوں اس کے پاس علم زیادہ ہے. ہمیں کس علم سے کام ہے روایت اور احادیث میں؟ جو ہماری زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق ڈھالے اور قبر قیامت میں ہماری بہتر زندگی کی ضمانت دے. یہیں سے غلطی بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب میڈیکل وغیرہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، انجینئرنگ کچھ فائدہ نہیں ہے. نہیں، یہ شریعت نے کہا ہے کہ بہت سے علوم مستحب ہیں، بہت سے علوم واجب ہیں انسان کے لیے حاصل کرنا. اگر کسی معاشرے کے اندر خواتین گائنیکولوجسٹ ختم ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے میں اگر مرجع سے پوچھا جائے وہ کہے کہ ایسی خواتین کو آگے لاؤ کہ جن کو بیت المال سے، خمس سے، زکوٰۃ سے پیسہ دیا جائے، وہ جا کر گائنیکولوجسٹ بنے تاکہ ہماری خواتین کو کشف حجاب نہ کرنا پڑے مردوں کے سامنے. کیا ہوتا ہے وہ ریڈیولوجی اور الٹرا ساؤنڈ فرض کیجئے، یہ وہ چیزیں جس میں خاتون کو کشف حجاب کرنا پڑتا ہے. مرد کے سامنے جانا واقعاً ایک تکلیف دہ امر ہے خاتون کے لیے، شرم و حیا کے حساب سے بھی، حجاب کے حساب سے بھی. ڈینٹسٹ پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن ہماری خواتین کو ان چیزوں میں آگے آنا چاہیے کہ جہاں پر خاتون کو کشف حجاب کرنا پڑے. تو ہو سکتا ہے مرجع تقلید فتویٰ دے کہ اپنے معاشرے میں بنائیے 4 5 10 20 خواتین کو کہ وہ ان شعبوں میں جائیں. لہٰذا اس چیز سے یہ غلط فہمی نہ آئے کہ باقی علوم سب بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں. اور میرے خیال سے بایولوجی اور باٹنی پڑھنے والے، فزکس، کیمسٹری پڑھنے والے لوگ تو وہ مسلسل ایک مدرسے میں ایسے کہ جہاں سے توحید کا درس مل رہا ہے. فزکس پڑھنے والا وہ توحید کا درس لے رہا ہے مسلسل، کیمسٹری پڑھنے والا توحید کا درس لے رہا ہے، باٹنی زولوجی پڑھنے والا، بایولوجی پڑھنے والا خدا سے توحید کا ایک درس لے رہا ہے. بلکہ ہر علم پڑھنے والا توحید کی آیت اس کے وجود میں ہے. اکاؤنٹنٹ صبح کو آفس جاتا ہے، رات کو سو چکا ہوتا ہے، لیکن کس طرح سے جب اس کے سامنے رجسٹر کھلتے ہیں سارے تو وہ کہتا ہے یہ اس طرح سے ایڈ کرو، یہ پکڑا گیا غبن، یہاں پر فارجری ہوئی ہے، ایمبیزلمنٹ ہوا ہے، یہ پیسہ ہیر پھیر ہوا ہے پیسے کا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دماغ سے. اس کے دماغ کو اگر آپ چیریں، کہیں پر نہیں لکھا ہوا اکاؤنٹنگ اور ڈیجٹس. یہ خدا تمام علوم جو ہیں علماء فرماتے ہیں ہمارے، ہر علم، پنچر لگانا بھی سائیکل کا اگر ہے تو یہ خدا کے وجود پر دلیل ہے. یہ کیسے لگا رہا ہے؟ صبح کو اٹھ کر آیا، کیسے اس کے دماغ میں موجود ہے. اگر اس کے دماغ کو چیریں، کہیں پر لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ سائیکل کو کہ پنچر ٹائر کو اس طرح سے جوڑا جاتا ہے. بہرحال لہٰذا علم 3 طرح کے ہیں: آیت محکمہ، فریضۃ عادلہ، سنت قائمہ. اب یہاں پر کچھ صفات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ جس کو ہمیں پیش کرنا چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اس میں شک نہیں ہے، پردے پر تاکید ہونی چاہیے. پردہ نہ ہونا بہت سی برائیوں کا باعث بنتا ہے. پردہ نظر کا ہوتا ہے، یہ سب غلط ہے. ہم نے دیکھا ہے پردے والیاں کیا کام کرتی ہیں. تو ہم نے دیکھا خود ڈاکٹر بہت سارے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا بہت سارے ڈاکٹر ایک بالش تیل پڑا ہوتا ہے پلیٹ میں، وہ کھا رہے ہوتے ہیں. ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سب باتیں. تو ہم نے بہت سے لوگوں کو، اگر آپ نے نماز پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، داڑھی والوں کو، کہ وہ حرام کام کر رہے ہیں، تو بہت سے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے ہم نے کہ وہ اپنے شعبے کے مطابق
حرام کام کر رہے ہیں ان کے شعبے کے مطابق. تو یہ سب باتیں قابل جواب نہیں ہیں، نہ مجھے اس پر رکنا ہے، انتہائی فضول باتیں ہیں. اور سیرت ائمہ سے ملتا ہے، اہل بیت سے ملتا ہے. شرم و حیا کا ایک مسئلہ ہے پردہ، تو ہم پردے پہ بہت تاکید کرتے ہیں، نماز میں بہت تاکید کرتے ہیں، لیکن ائمہ کی جو زندگی میں بنیادی چیز ملتی ہے، بنیادی چیز تمام پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، داڑھی رکھنی ہے، خبز دینا ہے، ٹی وی پہ جو مغلظات آ رہا ہے وہ سب بیٹھ کر دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے، میوزک سننا ہے نہیں سننا، تمسخر اڑانا ہے، کسی کا غیبت کرنی ہے، تکبر آئے نہ آئے. میں متقی ترین آدمی ہوں دنیا کا، فرض کیجئے، اگر آپ اپنے لیے فرض کر لیں، فرض کر رہا ہوں میں، اور مجھے فرض کیجئے فرض محال کہ مجھے غیب سے آ کر جبرائیل بتا دیں کہ تم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں امام زمانہ. اس کے بعد میرے دل میں تکبر اگر آ گیا تو میں اس مرحلے پر نہیں رہا. تو یہ سب کیسے آئے گا؟ یہ آئے گا ایمان آپ کا مضبوط ہو. رسول خدا جب معراج پر گئے تو رسول خدا نے کہا، جبرائیل نے کہا، واقعہ آپ کے سامنے، اب آپ آگے جائیے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. رسول خدا نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم میں سب سے بڑا ہوں، سب سے بڑا آقا ہوں، سردار ہوں ان کا، میرے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک. حدیث نہیں ہے یہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حدیث ہے کہ میں آدم کی اولاد میں سب سے بڑا ہوں. پھر فرمایا ولا فخرا، تکبر کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو کیسے انسان ان دونوں چیزوں کو ملا ہے کہ میں سب سے بڑا بھی ہوں اور مجھے کوئی فخر حاصل نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی بڑائی کی جگہ نہیں ہے. یہ کیسے آئے گا؟ یہ ایمان کے ذریعے آئے گا. لہٰذا سب سے پہلی چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان کو بتانا چاہیے کہ ایمان کا کیا مرحلہ ہے، کہاں پر؟ قرآن میں. اچھا، ایمان سے مراد کیا ہے ہماری؟ ایمان سے مراد خدا پر ایمان. کیا مطلب خدا پر ایمان؟ جب میں تکبر کر رہا ہوتا ہوں تو کیا میں کہہ دیتا ہوں خدا نہیں ہے؟ نہیں. جب میں تکبر کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو تمام باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ میں کہہ رہا ہوں، خود میں نے محنت کی ہے. اگر خدا نے دماغ نہیں دیا ہوتا تو میں کیا خاک محنت کر پاتا؟ زبان خدا نے سالم نہیں دی ہوتی تو میں کیا خاک گفتگو کرتا؟ کس طرح سے وہ جو امام حسین علیہ السلام دعا عرفہ میں فرما رہے سید سجاد علیہ السلام بھی کہ پروردگار ہر شکر کے بعد تیرا ایک اور شکر واجب ہے، کیونکہ شکر کی توفیق دی تو نے، تو اس شکر کی توفیق پر شکر واجب ہے، اور کبھی میں تیرا شکر لہٰذا ادا نہیں کر سکتا. اہم ترین چیز کیا ہے؟ ہمیں ایمان کو بڑھانے والی باتیں کرنی چاہیے. جب ایمان بڑھے گا، توکل بڑھے گا، اپنی ذات کے تمام کمالات کو میں خدا کی جانب سے پاؤں گا اور دیکھوں گا. انڈیپینڈنٹلی میں نہیں سمجھوں گا کہ یہ تو میرا ہنر ہے، یہ میں بہت بڑا 30 مار خان ہوں اور میں نے یہ تمام باتیں کہی ہیں. کوئی خدا ہے ٹھیک ہے، اس نے ذہن دیا، لیکن میں نے محنت کی. کہاں سے محنت کی آپ نے؟ کیسے پتہ لگا آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے؟ کیسے پتہ لگا آپ کو یہ حدیث دیکھنی ہے؟ کیسے پتہ لگا پریزنٹیشن میں آپ کو پہلے یہ کہنا ہے، آخر میں یہ کہنا ہے؟ سب خدا کا لطف ہے. جب ایمان کی بات آئے گی تو آیت ہے قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور قولو کہو، قولا سدیدا، وہ قول کہو جو سدید ہو، سین دال یہ دال، قول سدید. اب قول سدید کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. صد کہتے ہیں، صد ہم کہتے ہیں صد باب، صد کہتے ہیں فارسی میں اور عربی میں ڈیم کو. ڈیم کیا کرتا ہے؟ پانی کے لیے پانی کو روک دیتا ہے. ایک دفعہ ایک بات ہے، قرآن نے کئی قول کی کئی اقسام بیان کی ہے، قول حسن، قول لین، قول صادق. یہ قول سدید ہے. قول سدید کیا ہے کہ اب اس کی مثال میں کیسے دوں؟ مثال ایسی ہے کہ ایک جگہ میں گیا، فرض کیجئے، اور صاحب خانہ نے پذیرائی نہیں کی. اب مجھے طے آ رہا ہے پذیرائی نہیں ہوئی میری صاحب. اب میں کہنا بھی چاہ رہا ہوں، نہیں بھی کہنا چاہ رہا. بیچ میں ایسی بات کر دوں گا کہ سامنے والا سمجھ جائے، مولانا وہاں گئے تھے، آپ خیال رکھا انہوں نے، بس کیا کہیں، اب چھوڑ دیجئے. یہ قول سدید نہیں ہے. آپ نے رکتے 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 ٹکر مار دی آگے کھڑی ہوئی گاڑی کو، ہلکی سی ٹچ ہوئی ہے لیکن ڈیمیج ہوئی. قول سدید یہ ہے کہ تمام غلط باتوں کو روک دیں آپ، جو شریعت اور اخلاق کے خلاف نکل کر آ سکے. جھوٹ بھی نہ بولے لیکن صد کی طرح ڈیم لگا دیں آپ. یہ ایک مختصر سی مثال.
میں نے زبان کی بات کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قلب مستقیم نہ ہو، اور اس کا قلب اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک کہ اس کی زبان مستقیم نہ ہو جائے۔ پہلی بنیادی چیز تاکید ہے معصومین کی قرآن کی زبان کے اوپر، زبان کو کنٹرول کرے انسان۔ حضرت لقمان کی بہترین صفات میں سے کہ سمت، خاموش رہنا، اور جو ہم نے علماء کو، بزرگان مہاراجہ کو دیکھا ہے عجیب طریقے سے خاموش رہتے ہیں واقعاً، اور بہت، اور ذاکری کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ کو مجلس پڑھنی ہے 2 گھنٹے پہلے، آخری تاریخ 2 گھنٹے پہلے، کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی اگر بنی ہوئی دوا ہے 2019 میں اگر ایکسپائر ہو رہی ہے تو 2024 تک آپ اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی بنی ہوئی دوا ہے 2019 میں ایکسپائر ہو رہی ہے، 2015 میں پھینک دیجئے۔ آپ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، ٹائم ہے آپ کا، ذاکری سے پہلے 2 گھنٹے پہلے آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے بالکل، اور آپ سوچتی رہیں مطالب کے بارے میں، توسل معصوم سے کہ مجلس میں اثر پیدا کریں، ہدیہ کریں اس مجلس کو، معصوم کو، جناب سیدہ کو۔ خاموشی عجیب اثر رکھتی ہے۔ اب یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں عمل نہیں کرتا اس پر خود، لیکن میں معصومین کی حدیث آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کی بھی گرفت ہے کہ اگر کوئی آدمی عمل نہ کرے اور خود وہ باتیں بتائے۔ لہٰذا معصوم نے جتنی تاکید زبان پر کی۔ عبداللہ ابن ابی یافور، اس کا ساتھی آتا ہے چھٹے امام کے پاس، کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی یافور نے اقرا علیک السلام یا اقرا کا السلام، سلام پہنچایا آپ کو۔ امام نے کہا وعلیکہ وعلیہ السلام، اور میرا بھی سلام تم عبداللہ ابن ابی یافور کو پہنچاؤ، اور کہنا کہ دیکھو، یعنی یہ حدیث اتنی مختصر ہے اور اتنی عجیب ہے کہ دیکھو، خوب غور سے دیکھو کہ بماذا سارا علی عند رسول اللہ، علی رسول کی نگاہوں میں علی کیسے بنے۔ یہ میرے خیال سے بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب بلغا عند رسول اللہ، پہنچے علی رسول خدا کی بارگاہ میں جس مقام پر پہنچے تھے، صدق الحدیث و اداء الامانہ، سچی بات کر کے اور امانت کی ادائیگی کے ساتھ۔ اب آپ میں سے کوئی یہ مت سوچے کہ یہ بات ہو رہی مولا جھوٹ نہیں بولتے تھے، صدق الحدیث یہ مولا کی شایان شان بات ہو رہی ہے۔ اداء الامانہ کا مطلب ہے کہ امانت کی ادائیگی، یہ علی بن ابی طالب کے مطابق بات ہو رہی ہے، یعنی جو راز رسول خدا کا کسی کے سامنے نہیں کھولنا، اس کو نہیں کھولنا۔ مجلس میں بیٹھے کہیں پر، اس مجلس کی بات کو باہر بیان نہیں کرنا، تو مولا کائنات نے بیان باہر نہیں کیے۔ صدق الحدیث و اداء الامانہ فلزم ہو، مولا نے فرمایا، امام رضا صادق علیہ السلام نے فلزم ہو۔ عبداللہ ابن ابی یافور سے کہو، الزام کا مطلب کیا؟ لزوم کا، ملازم کہتے ہیں نا، ملازم ہے، کیا مطلب ملازم ہے؟ ساتھ ساتھ رہتا ہے مالک کے۔ عربی میں ملازم کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ ساتھ رہو اس بات کے، ہمیشہ دیکھو اس بات کو کہ ساتھ رہے۔ لہٰذا سب سے اہم ترین چیز زبان، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ انفاق، انفاق خدا کی راہ میں دینا۔ امام حسن فرماتے ہیں، مولا کائنات سے بھی ہے کہ توبہ، کیا کہنے اس کے، مبارک ہو اس کو۔ بڑی عجیب حدیث ہے، طنز بھی ہے ہماری ذات پر، تماچا بھی لگایا گیا ہم سب کو جو اس میں ملوث ہیں ان کو۔ توبہ لمن امسک الفضل من کلامہ وانفق الفضل من مالہ، کیا کہنے اس کے کہ جو ضرورت سے زیادہ بات کے سلسلے میں اپنی زبان کو لگام دے کر روکتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ اپنے مال کی لگام کو چھوڑ دیتا ہے۔ واقعی اس حدیث کو سونے کے الفاظ سے لکھا جانا چاہیے۔ جو ایکسٹرا بات ہوتی ہے اس کو روکتا ہے، اور اپنے مال کو جو ایکسٹرا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو انفاق کرتا ہے۔ یہ بذات خود ایک موضوع ہے، انفاق کیسے کیا جائے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کیا کہ انفاق کے اوپر بولیں، یتیموں کی خبرگیری پر بولیں، زبان کے گناہوں پر بولیں، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس پر بولیں۔ بہت زیادہ ہمارے یہاں حق تلف کیا جاتا ہے خواتین کا۔ اب وہ خواتین دیکھیے، یہاں پر کوئی کالج ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے کہ ایک روسٹرم رکھا ہے کہ بہوؤں کی زیادہ غلطی ہے، ایک روسٹرم رکھا ہے ساسوں کی زیادہ غلطی ہے۔ وہ جو 4 ڈیبیٹ کرنے والے آئے
وہ جیت گئے کہ ساسوں کی زیادہ غلطی ہے، تالیاں پٹی، ان کو انعام ملا، نہ یہاں پر حدیث کے مطابق بات ہو رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو فیملی لائف ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ اس سسٹم کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے. آپ خواتین ہیں اور بہت سی بچیاں بھی ینگ ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور ان کی شاید بہت سی سہیلیوں کی شادی ہو گئی ہو، وہ الحمدللہ اپنی ساسوں کی جب آ کر رپورٹ دیتی ہوں گی تو دل میں ایک نفرت بھر جاتی ہوگی. جب ایسی ذاکرہ بیٹھتی ہے ممبر پر تو وہ تعادل سے باہر چلی جاتی ہے اور ساسوں کو وہ رگیت کے رکھ دیتی ہے. بالکل کوئی صاحبہ خود ساس ہیں اور وہ بہوؤں کو دیکھا انہوں نے اپنی کہ بہو ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی ہے، تو وہ بیٹھی ممبر پر تو انہوں نے بہوؤں کو رگیت کے رکھ دیا. ہمیں صحیح سوچ بتانی پڑے گی. یعنی اگر شرعاً جائز ہو تو میں اور مجھ جیسے جو مطلب ہم جیسے جو لوگ ہیں بالآخر ممبر پر بیٹھتے ہیں، عالم کیا کہیں اپنے آپ کو، تو وہ واٹس ایپ پہ بتائیں کہ کیا مطلب گھروں میں کس طرح سے کچلا جا رہا ہے خواتین کو. جہاں بہو کا داؤ چل گیا اس نے ساس کو کچل دیا، جہاں ساس کا داؤ چلا اس نے بہو کو کچل دیا. خواتین ہماری یہاں قربانی کا بکرا ہیں. بے تکے کرائٹیریا کو دیکھ کر باپ لگتا ہے ایک اپنے گھر سے کھوٹے کو کھولا، لڑکی کو اپنے دوسرے کے کھوٹے سے باندھ دیا. عجیب و غریب قسم کا یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کے اوپر آپ جا کر احادیث کو جمع کریں اور بیلنس تقریر رکھیں اپنی. آپ کی تقریر سے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کیونکہ 24 25 26 سال کی ہیں، ابھی بہو کے مرحلے پر ہیں، آپ کا لڑکا بھی 10 سال کا ہے تو ابھی آپ اس وقت کیا بہو کی حمایت کر رہی ہیں. آپ کا لڑکا 26 سال کا ہوا، اب جو ہے آپ نے ساسوں کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا. ایسا نہ ہو. معارف اہل بیت کو سکھائیے. تو میں نے کیا کہا؟ انفاق، کیونکہ بہت زیادہ اثر ہے انفاق کا روح کے اوپر. حتیٰ ایمان کو بچاتا ہے، حتیٰ مال کو بچاتا ہے، عمر کو طولانی کرتا ہے، آفات کو دور کرتا ہے. اطعام، کھانا کھلانا مومن کو بہت ثواب ہے. خود یعنی خدا ان اساتید کو طول عمر دے. ہم جب کبھی رات کو کسی استاد کے گھر ملنے جاتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہو، خیریت سے ہو، پہلا سوال یہ کہتا ہے کھانا کھایا ہے. یہ کیا، یہ کوئی ہمارے یہاں پوچھے کھانا کھایا ہے تو یہ ایک ایبیوزو لینگویج میں آ جائے گا. مطلب کیا کھانا کھایا، یہ کیا سوال ہے؟ کیونکہ ہم نہیں سمجھتے تھے پہلے کہ ہمارے استاد ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کھانا کھایا ہے، سلام احوال پرسی کے بعد. کیونکہ روایت ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی آئے رات کو اور وہ کھانا کھا چکا ہے، پیٹ بھر کے سوئے، اور مہمان بھوکا جائے بھوکا سوئے تو یہ کفر کی حالت میں مرا، اس کا ایمان کم ہو گیا، اس نے شرک کیا، کیا کیا. تو یہ روایات کے ہم جب علماء کو دیکھتے ہیں، اساتذہ کو دیکھتے ہیں قم اور نجف کے، تو ان کو دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں ہم کو بڑی بیتو کی باتیں لگتی ہیں، لیکن وہ روایات اور احادیث کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا اپنے اساتذہ کو کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ فٹ بال کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ بھی سن رہا ہے، فٹ بال کے بارے میں 2-4 جملے کہہ دیے. روایتوں میں دیکھا اس کی جڑ روایتوں میں ملتی ہے. روایات پر جتنا آپ کا تسلط ہوگا، روایات جتنی آپ کی گرفت میں ہوں گی، اتنی اچھی طریقے سے آپ قرآن کے موضوعات کو اٹھا سکتی ہیں اور پریزنٹیشن دے سکتی ہیں. ما جبل اللہ ولیا، حدیث ہے رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما جبل اللہ ولیا الا علی السخاء. خدا نے اپنے کسی ولی کو خلق نہیں کیا لیکن اس کی جبلت میں، اس کی طبیعت میں سخاوت کو رکھا. اور دوسری ایک اور روایت ہے اس میں حسن خلق بھی شامل ہے. پھر میں تکرار کر رہا ہوں، پریزنٹیشن ہمیں کیا قرآن سے نکالنا چاہیے؟ سب سے پہلے خود ہماری شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم میں قیامت میں سب سے قریب مجھ سے وہ ہوگا جس میں یہ خصوصیت ہو. یہ 4-5 خصوصیات گنوائی. اہداکم امانتاً واصدقکم حدیثاً، سب سے زیادہ سچی بات کرے، سب سے زیادہ امانت کو ادا کرے. حسن خلق، سب سے زیادہ اخلاق اچھا ہو. واقرب الناس، جو لوگوں سے نزدیک ترین ہو. یعنی لوگ گھبرائیں نہیں اس سے بات کرتے ہوئے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر لوگوں کو آپ اجازت دے دیں، چھوٹ دے دیں تو بے ادبی پر اتر آتے ہیں. اگر آپ اپنی شخصیت کو اکڑا کر رکھیں، لگتا ہے کہ ہمارے بقول ایک دوست کے کلف لگایا ہوا ہے، تو پھر تکبر میں آتا ہے. تو بہرحال اس طرح سے کہ خوش اخلاقی، اور آپ کی خوش اخلاقی کے بعد کی وجہ سے اگر آپ کے سامنے میں سے کوئی بے ادبی کرتا ہے، یہاں پر پھر حدیث آتی ہے، آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ مومن کے لیے چاہیے کہ حلم یرد بہ جہل الجاہل. اس طرح کا پیشنس، ٹالرنس، صبر، بردباری رکھو اپنے اندر، جس کے ذریعے تم نادان کی نادانی کا جواب دے سکو. وہ رسول خدا کی ابا پکڑ کے کھینچ رہا ہے، رسول خدا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ابا پکڑ کے کھینچ رہا ہے، گردن پر
لگتا ہے کہ اسکریچ بھی ایک پڑ گیا رسول خدا کے, کھچی ابا یا لال ہو گئی یہاں سے گردن, یا محمد اے دل عدل کرو, محمد عدل کرو. کیا چاہیے تھا رسول خدا کو؟ کہتے کہ تم کافر ہو گئے, جاؤ جا کر کلمہ پڑھو دوبارہ. تین دفعہ جب اس نے کھینچی ابا, کہا کہ ان لم یکن العدل عدل عندی فعند من یکن, یہ تو مجھے بتا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. یہ ہے تحمل, یہ ہے برداشت. تو یہ ایک چیز تھی جو رہ گئی تھی. اچھا, لہٰذا ہماری یہاں تک بات کیا آئی کہ صفات حسنہ ان کا ارتباط قرآن سے, اور ہمیں سب سے پہلے وہ چیزیں نکالنی پڑیں گی احادیث سے کہ جن پر معصومین نے سب سے زیادہ تاکید کی. اب میں کنکلوژن کر رہا ہوں, سوالات آپ سے لیں گے اس کے بعد. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ احادیث کو دیکھنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ معصومین نے کس پر تاکید کی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نے احادیث سے وہ صفات نکال لی, اب ہمیں قرآن میں جانا پڑے گا اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہم اس آیت کو سرنامہ کلام میں لے کر آئیں گے, معصومین کی زندگی کے واقعات اور معصومین کی احادیث کے ذریعے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لہٰذا کیا ہوا, سب سے پہلے ہم قرآن کا مطالعہ کریں. اچھا, جو ذاکرہ بننا چاہتی ہیں آپ میں سے, کامیاب ذاکرہ. کامیاب ذاکرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ رش نہیں ہے. کامیاب ذاکر وہ نہیں جو رش لگا ہوا ہو. ایک بڑا دردناک مسئلہ ہے ذاکری کے حوالے سے. 50 سال ایک آدمی نے ذاکری کی ہے ایک جگہ پر. اس کی ایک سوچ تھی, 5000 آدمی آتے تھے, 50 سال تک 5000 آدمی سنتے رہے. جو 25 سال کے تھے وہ اب 75 سال کے ہوئے, کچھ مر گئے. جو 5 سال کے تھے وہ اب 55 سال کے ہو گئے. یہ ذاکر انتقال ہو گیا اس کا. 5 محرم 4 محرم کو 28 ذی الحجہ کو, پہلی محرم کو جو ذاکر آیا, وہ ذاکر مرحوم ذاکر کی فکر سے بالکل متضاد تھا. ٹرسٹ نے بلایا, یہ متضاد فکر والا. اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ شمر ہے, یہ نعوذ باللہ ہر تھے, یا یہ ہر ہے وہ شمر تھے. نہیں, فکر مختلف ہے, ٹوٹل 180 ڈگری فکر مختلف ہے. ٹرسٹ نے ان کو بٹھایا, 50 سال انہوں نے ان کی مجلس سنی تھی. آج بھی وہی مجمع آ رہا ہے, پورا کا پورا 5000 ان کی مجلس سن رہا ہے اور واہ واہ کر رہا ہے. کامیاب ذاکر وہ ہے کہ جو اپنی فکر کو ذہنوں میں کاشت کر کے جائے کہ پھر اس فکر سے مخالف فکر ذہن میں کاشت نہ ہو سکے. کامیاب ذاکر وہ ہے جو خدا کا ذکر کرے, عمار کی تربیت کرے, میثم عمار کی تربیت کرے, ابو ذر سلمان کی تربیت کرے, کہ ہو 5 آدمی ہو 10 آدمی, لیکن یہ کسی طرف مڑ کے جا نہ پائیں. لہٰذا اپنی مجلس میں جب 10 آدمی دیکھیے تو شکر کیجئے خدا کا. اگر غلطی آپ کی طرف سے نہیں ہے تو, اگر آپ بور مجلس پڑھتی ہیں یا میں بور مجلس پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن شکر کرے خدا کا, کیوں کہ اگر گمراہ کن بات کہیے تو گمراہی 10 تک رہے گی, اور اگر میں بہت اچھی بات کر رہی ہوں تو یہی 10 کافی ہے. مولا کائنات سے رسول خدا نے فرمایا, ایک آدمی تمہارے ہاتھوں ہدایت پا جائے, خیر مما طلعت علیہ الشمس, جن چیزوں پر سورج چمکتا ہے اس سے بہتر ہے. لہٰذا جب بھی ذاکرہ, اب یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن مجھے یہ اجازت دیجیے کہنے کی, جب بھی ذاکرہ ذاکر بیٹھے, اس کی نگاہوں کے سامنے سید الشہداء کا چہرہ مبارک ہو, اور اس کو ایمان ہو کہ سید الشہداء مجھے دیکھ رہے ہیں. خاموش رہنے کی عادت ڈالیے. خاموش رہنا, نماز اول وقت پڑھنا, معصومین نے جو احادیث میں صفات بتائی ہیں ان کو اپنانا, عالم غیب سے آپ کی ہدایت ہوگی اور آپ مطالعہ آپ کا خود بخود جہد پائے گا. بچہ جو متولد ہوتا ہے وہ کیا پیتا ہے؟ دودھ پیتا ہے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ یہ مثال مجھے دینے دیجیے. جب وہ دودھ پیتا ہے کبھی کبھی اس کو کیا ہوتی ہے؟ قے ہوتی ہے. وہ کیا اگلتا ہے؟ کیا اگلتا ہے؟ وہ دودھ. ٹھیک ہے, آپ اتنا زیادہ احادیث معصومین کو چبائیے, کھائیے, نگلیے کہ معذرت کے ساتھ اگر قے بھی ہو تو احادیث کی صورت میں نکلے. جو چیز آپ کے وجود میں جا رہی ہے وہی باہر نکلے گی. قیامت میں جناب سیدہ پرندے کی طرح سے آپ کو ہم کو کیوں اٹھائیں گی زمین سے؟ کیونکہ قیامت نام ہے ہماری حقیقت کے ظاہر ہونے کا. ہماری حقیقت کیا ہے؟ عزادار حسین ابن علی, موالی حسین, موالی عربی والا موالی کہہ رہا ہوں میں, موالی حسین ابن علی, موالی 14 معصومین. یہ قیامت یہ حقیقت قیامت میں اپنے آپ کو دکھائے گی اور پھر اس کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا. لہٰذا اتنا زیادہ نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ, مفاتیح الجنان, یہ 3 کتابیں آپ کے
اگر مسہری پر سوتی ہیں آپ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہو، اگر آپ زمین پر سوتی ہیں کوئی ٹیبل رکھیے اپنے سرانے رکھیے، شروع سے پڑھنا شروع کیجئے، ٹیگ لگائیے اسٹیکر، بند ختم کیا آپ نے 1 سال لگا، پھر شروع سے شروع کیجئے، مفاتی کا مطالعہ کیجئے، پوری مفاتی کا مطالعہ، صحیفہ سجادیہ کو مطالعے میں رکھیے. ایک بات. دوسری بات، اگر کوئی ہماری یہاں پر بچی یا بہن چھوٹی ہے میری یا بڑی بہن ہے مجھ سے برابر کی ہے یا بچیوں کے برابر ہے میری جو بھی ہے، اگر وہ بھی کوئی یہاں پر موجود ہے اور اگر وہ ذاکری کرتی ہے تو سب سے زیادہ خیال رکھیں اس بات کا کہ شوہر کے اور اولاد کے حقوق کو وائلیٹ نہ کریں، اس کو پامال نہ کریں. مطلب میں جانتا ہوں کہ بدھ کا درس ہے، جمعے کی نماز ہے، دعائے ندبہ ہے، حدیث قصہ ہے، پیر کی نماز ہے، منگل کی نماز ہے، اتوار کا امام باڑہ ہے، یہ ہے. گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کو فون کر کے کہا جا رہا ہے بیٹا وہ کانفرنس پاپے رکھے نا چائے بناؤ وہاں سے کھا لو. یہ نہیں ہے سلسلہ. بچہ جب اگر آپ کا نومولود نوزائیدہ چھوٹا بچہ ہے، جب وہ صبح کو اٹھے تو ماں کی شکل دیکھے، ماں کی شفقت کا کو درک کرے. وہ ٹھیک ہے 2 مہینے 8 دن چل جاتا ہے کسی حد تک، لیکن میں شوہروں کو جانتا ہوں چڑچڑے ہو گئے کہ مولانا یہ کیا دین آ گیا ہے، صبح کو دعا کو رات کو حدیث قصہ، یہ لیلۃ الرغائب 23 کے اعمال فلانا، یہ صحیح نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بیلنس بھی کریں. یہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن آ گیا، لہٰذا میرے خیال سے بات ہماری ختم ہو گئی. ہاں تو لہٰذا کیا کہا میں نے؟ صفات حسنہ کو دیکھیں کہ سب سے زیادہ قرآن نے کس پر تاکید کی ہے؟ قلبی کیفیت پر، محبت اہل بیت. پھر کس پر تاکید کی ہے؟ حدیثوں سے نکالے جا کر دیکھیں اور ان کو پھر قرآن سے جا کر دیکھیں. پہلے آئمہ کی احادیث میں چیک کریں کہ آئمہ نے سب سے زیادہ اہم ترین چیز کس کو قرار دیا ہے اور پھر قرآن سے ان موضوعات کو تیار کریں. ایک چیز. اور دوسری چیز پھر کیا ہے؟ صورت اور مادہ. صورت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری پریزنٹیشن. مادے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی غذائی اہمیت، غذائیت کتنی ہے، نیوٹریشن ویلیو کتنی ہے، انریچمنٹ کتنا ہے اس میں ڈائٹیشنسٹ کے پاس اگر آپ جائیں گی تو وہ کہے گا اس میں 10-15 ہزار کیلوری ہے. پریزنٹیشن اچھی نہ ہو آپ کی نیوٹریشن ویلیو کو وہ نقصان پہنچاتی ہے. آپ نے گوشت ابالا، چاول ملائے، آلو کو ابالا، مسالے چھڑ کے ملا دیا، یہ وہی بریانی ہے لیکن پریزنٹیشن صحیح نہیں ہے، لوگ رغبت نہیں کریں گے. آئمہ کی خدا نے خصوصیت کیا بیان کی ہے؟ فصاحت و بلاغت، لہجہ اچھا، الفاظ کا چناؤ اچھا. لوگ راغب ہوتے ہیں آئمہ کی طرف، آئمہ کی گفتگو کی طرف. لہٰذا ایک صورت ہے کہ کس طرح سے آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے، کس طرح سے آپ کی تقریر جڑی ہوئی ہو تسبیح کے دانوں کی طرح سے، کس طرح سے آپ کی تقریر کتاب کی طرح سے ہو، ایک ورق کے بعد ورق کھلتا رہے. اور ایک مادہ کہ آپ کس چیز کی طرف اپنے سامعین کی نشاندہی کرنا چاہتی ہیں. صورت اور مادہ یہ 2 باتیں ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. میری بات یہاں تک ختم ہوئی. بہت شکریہ آپ نے برداشت کیا تقریباً 1 گھنٹہ مجھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. ایک اور بات میں بھول گیا، فضول کے کسی رفٹ کے اندر وہ ذاکر اس ذاکر نے کچھ کہا، آپ کو بڑی عقیدت ہے اس ذاکر سے، اس ذاکر پر فلانی نے حملہ کر دیا. irrelevant مسائل، جو مسائل آپ لوگ اٹھا نہیں سکتے، جن کا بوجھ، ان مسائل کی طرف جانا اس سے دور رہیں. شہادت ثالثہ واجب ہے نہیں ہے، قما کا مسئلہ کیا ہے نہیں ہے، فلاں ہے، تعزیہ غلط ہے، مہندی کیا ہے، یہ بھائی مرج تقلید کا فتویٰ موجود ہے، واضح موجود ہے. جس کو جس کی تقلید کرنی کرے. میں تقلید نہیں کرتا، صحیح آپ نہیں کرتے مت کیجئے. تو اپنی تقریر کو متنازع ہونے سے بچائیں. جو بیچاری خاتون تھک ہار کے آ رہی ہے گھر کا کام کاج کر کے، اس کو ایک ایسا میسج جائے کہ وہ جب اٹھے تو خوش ہو کر اٹھے کہ مجھے کوئی معرفت ملی، ثواب ملا، کچھ میں نے چیز سیکھی، میری روح میں تازگی آئی، محبت اہل بیت بڑھائی گئی، گریہ کیا میں نے. اور مصائب کے اندر میری بہت بہت درخواست ہے یہ ذاکراؤں سے کہ ذاکرہ صاحبہ آئیں، حضرت قاسم کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوا تھا، حضرت قاسم کے ساتھ وہ بھی نہیں ہوا تھا، یہ بھی غلط ہے، حضرت علی اکبر اس طرح شہید ہوئے. اب یہاں سے میں صحیح مصائب پڑھتی ہوں. آپ نے آنسو خشک کروا دیے. آپ کو غلط مصائب سمجھتی ہیں کہ فلاں مصائب غلط ہیں، آپ مت پڑھیے. مومنین کی عقیدت جو کنیکشن میں ہے جس طرح سے سید الشہداء، اس کو خراب مت کیجیے. یعنی مولانا آپ کہہ رہے ہیں جھوٹے مصائب پڑھیں. میں نے کب کہا یہ؟ میں نے کہا آپ جھوٹ مت بولیے، لیکن کس نے کہا ہے کہ جو سچ آپ سمجھ رہی ہیں اس کو بتائیے. اول تو یہ کہ تمام مقاتل پر آپ کی نظر نہیں ہے، روایت کے تعارض ٹکراؤ پر آپ کی نظر نہیں ہے. لہٰذا آپ خدا کے لیے رحم کیجئے عزاداران سید الشہداء پر.
وہ مہندی کو دیکھ کر روتا ہے. خدا کے لیے مہندی کی مخالفت مت کیجیے. ایک نادان آدمی اٹھتا ہے جس کو روایات کا نہیں پتہ, کچھ نہیں پتہ, وہ آ کر ایک بات کہتا ہے, ایک جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے. وہی مصائب پڑھیے. الحمدللہ بر صغیر کے ذاکرین, مستند ذاکرین بہت سارے ہیں, یوٹیوب پر موجود ہیں, ایک نہیں ہے کئی ہیں. ان کی ذاکری سنیے, مصائب پڑھیے, اور کسی بھی رفٹ میں, ٹکراؤ میں مت آئیے, کولیجن میں. تمام کی تمام چیزیں جو آزاداری میں ہو رہی ہیں ہماری یہاں, اس سلسلے میں مراجع کا جواز کا فتویٰ موجود ہے. لہٰذا کھینچا تانی کی ضرورت نہیں ہے ممبر پر. مصلح کل نہیں ہیں آپ بی بی, آپ مصلح نہیں ہیں. آپ لوگوں کو روک کر رکھیے محبت اہل بیت پر. اگر کوئی شخص مصلح ہے تو وہ اگر بات کرے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. آپ کے جتنے شوق ابزارورز کا, آپ کے جتنے سسپینشن اسپرنگ ہیں آپ کے وجود میں, اتنا بوجھ اٹھائیے. خوب اچھی طرح سے یاد کر, جب انسان کے پاس علم آتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ بھی بتاؤں, میں وہ بھی بتاؤں, میں وہ بھی بتاؤں. مولا فرماتے ہیں لا تقل ما تعلم بل لا تقل کل ما تعلم. وہ مت کہو جو تم جانتے ہو, وہ مت کہو, بلکہ وہ جتنا سب کچھ جانتے ہو اس میں سے ضروری نہیں کہ سب کہو. یعنی جو تمہارے پاس علم ہے ضروری نہیں کہ وہ سب باتیں کہہ دو. کمیل, میسم, عمار, ابو ذر, ہر بات مولانا ان کو نہیں بتائی ہے. تو یہ ایک بات تھی کہ مصائب ایسے پڑھیں جس میں کوئی تنازع نہ اٹھے, کوئی جھگڑا نہ ہو, اور یہ بڑی اہم بات ہے. میری بات ختم ہوئی.